أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تشریف لے آئے. جزاکم اللہ. حضرات محترم سامعین مکرم، مجھے ذاتی طور پر بے انتہا مسرت اور بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس ادارے میں حاضری کا شرف بخشا. شاہین قمر اکیڈمی میں حاضری کی سعادت ملی. یہ میرے لیے موجب مسرت و باعث فرحت و انبساط ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اس ادارے کو قائم کرنے والے اور یہاں خدمت کرنے والے وہ نوجوان ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی میرے سامنے بھی زانو تلمس طے کیا تھا. میں اپنے عزیزوں کو، شاگردوں کو، اپنے مخلصین و متعلقین کو جب کسی علمی اور دینی خدمت میں مشغول دیکھتا ہوں تو بے حد مسرت ہوتی ہے. کل قیامت میں اللہ پاک کہ دربار میں جب حاضری ہوگی اور اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو، تو میں اپنے شاگردوں کو پیش کر دوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہی تحفہ لے کر آیا ہوں. دنیا میں کام بہت سارے ہیں، تجارت، ملازمت کی ہزارہ قسمیں، تجارت کی ہزاروں قسمیں، لیکن تعلیم و تدریس کا پیشہ اور بطور خاص علم دین کو پڑھانے کا مشغلہ، اس سے بہتر اور اس سے اچھا شاید کوئی کام نہیں. حضرات محترم، اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنایا ہے. اس سے برتر، اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر اس نے مخلوق پیدا نہیں کی. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی نوع انسان کو معزز و مکرم بنایا، اس کو بحر و بر میں، خشکی اور سمندر میں سواریاں دیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہت سی پاکیزہ چیزوں سے انہیں روزی دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی. تو یہاں تکریم بنی نوع انسان کا ذکر ہے، انسانوں کی عظمت کا اور فضیلت کا بیان ہے. کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو سب سے خوبصورت سانچے میں اور سب سے بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا. اس سے خوبصورت کسی کا سانچہ نہیں. مشہور صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے لیس اللہ خلق احسن من الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ حسین اور انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں بنائی. کیوں؟ فإن اللہ خلقہ حیا عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا. یہ حسین صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو جسمانی ڈھانچہ ہے وہ پرکشش ہے، جاذب نظر ہے، صرف اس لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری اور معنوی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر، صوری اور معنوی طور پر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے.
گویا وہ مجموعہ کمالات ہے. تو فرمایا فإن اللہ خلقہ حیا، اللہ نے اسے قوت حیات عطا فرمائی ہے. عالماً، اللہ نے اس کو صفت علم سے آراستہ کیا ہے. قدیراً، اللہ نے اس میں قدرت و طاقت رکھی ہے. سمیعاً، اللہ پاک نے اسے قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے. اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کی، غور و فکر کی صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے. معلومات کو اپنے دماغ میں انسان اسٹور کرتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے. وہ ذی فہم ہے، ذی عقل ہے، ذی شعور ہے. اس لیے یہ ماسٹر پیس ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے، اس کو اللہ پاک نے جو یہ عظمت اور یہ فضیلت، یہ عزت اور یہ بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ علم ہے. اللہ پاک نے اس کو صفت علم سے مزین و آراستہ کیا ہے، اور اس بنا پر اس کو دیگر مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. یاد کیجئے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں تخلیق آدم کا واقعہ مذکور ہے. اللہ پاک نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. فرشتوں نے آدم خاکی کے وجود کو دیکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بنی آدم تو روئے زمین پر خوریزی کرے گا، فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اپنی خلافت و جانشینی زمین میں اس کو عطا کرنے جا رہے ہیں جو خون بہائے، جو لوگوں پر ظلم کرے، فساد کرے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کا ذکر، آپ کے فکر میں مشغول رہتے ہیں. فرشتوں نے غایت نیاز مندی کے ساتھ یہ بات عرض کی. اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، آدم کی تخلیق اور آدم کی پیدائش اور روئے زمین پر اس کی جانشینی میں کیا مصلحتیں، کیا حکمتیں مضمر اور پوشیدہ ہیں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اللہ پاک نے حضرت آدم کو اشیاء کا علم عطا فرمایا، اس کے خواص کا علم عطا فرمایا، اشیاء کی کنہ کا علم عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی پوچھا اور حضرت آدم سے بھی پوچھا. سوالات وہی تھے، لیکن فرشتوں میں ظاہر ہے کہ اخذ علم کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی. حضرت آدم سے جب وہ سوالات کیے گئے تو حضرت آدم نے فر بغیر رکے ہوئے ساری چیزوں کے جوابات دیے. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ یہ ہے وجہ، اور پھر یہ ہے وجہ کہ میں نے بنی آدم کا انتخاب کیا روئے زمین کی خلافت و جانشینی کے لیے. اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. مفسرین نے وجہ لکھی ہے کہ اللہ پاک کی نگاہ میں چونکہ علم سے افضل کوئی شے نہیں ہے، اللہ پاک کی نظر میں چونکہ علم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے علم کا ذریعہ اختیار فرمایا. علم کے ذریعے آدم کی برتری ثابت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی برتری و فوقیت کو ظاہر فرمایا. آپ اندازہ فرمائیے کہ علم کیسی محتم بالشان اور کیسی عظیم الشان چیز ہے. تو بنی آدم کی تخلیق کا آغاز آپ نے وہ واقعہ سنا
اور پھر دیکھیے کہ سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہو رہا ہے اور جب وہ دین بھیجا جا رہا ہے، وہ کتاب بھیجی جا رہی ہے جو قیامت تک کے لیے، جو رہتی دنیا تک انسانوں کی رہبری اور ہدایت کا کام انجام دے گی، اس وحی کا اور اس کتاب کا آغاز بھی جب ہوا ہے تو علم سے آغاز ہوا۔ پہلی وحی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس میں علم کا، ایجوکیشن کا، گیان کا تذکرہ ہے۔ اس وقت مکہ میں، عرب میں اور پوری دنیا میں برائیاں مختلف پھیلی ہوئی تھی، کفر و شرک کا مرض۔ ظاہر ہے کہ کفر و شرک کی تاریکی سارے عالم میں چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، بدکاری کے اڈے ہوا کرتے تھے، خیانت، چوری وہ کون سی اخلاقی اور روحانی بیماری ہے جو عرب کے مشرکین میں پائی نہیں جاتی تھی۔ پہلی وحی میں تذکرہ کفر و شرک کا بھی ہو سکتا تھا، پہلی وحی میں شراب چھوڑنے اور بدکاری کو ترک کرنے کا بھی حکم ہو سکتا تھا، لیکن ان ساری چیزوں سے قطع نظر کر کے، صرف نظر کر کے، جو پہلی بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ علم کی اہمیت کا واضح اشارہ ہے۔ پڑھانے والے اللہ پاک، معلم حقیقی، واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور وہ پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ وہ غار حرا، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اس مدرسے کے پہلے طالب علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان مدارس کا، تعلیمی اداروں کا جو سلسلہ جوڑتا ہے وہ غار حرا سے جڑتا ہے۔ معلم حقیقی اللہ پاک تھے، اللہ پاک نے وہ کتاب بھیجی، وہ پیغام بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور پہلے طالب علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو یہ سبق پڑھایا گیا، اقرأ، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون بستہ سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر کہا گیا پڑھو، تمہارا رب بڑا مکرم ہے، باعزت ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسانوں کو پڑھنا سکھایا۔ تو پہلی وحی کے اندر تذکرہ قلم کا، پہلی وحی کے اندر تذکرہ قرات کا، پہلی وحی کے اندر تذکرہ معلم کا، پڑھانے والے کا، آلات علم کا۔ اندازہ کیجئے کہ علم کیسی محترم بشان اور کیسی عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک جگہ، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے لوگوں بتاؤ کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں فرمایا لا يستوي الاعمى والبصیر، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ یہ مثالیں ہیں، یہ مثال دراصل اس بات کی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، جیسے زندگی اور موت برابر نہیں ہے، اسی طرح سے علم اور جہالت برابر نہیں ہے۔ علم اور ناخواندگی، ایجوکیشن اور الٹریسی، الٹریٹ رہنا، دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ کیسی عبرت خیز مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم و جہالت کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات بلند فرمائے، اور ان ایمان والوں میں خاص طور پر وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کا درجہ اللہ نے اور اونچا رکھا ہے۔
قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیے تو جگہ جگہ آپ کو علم کا پڑھنے کا تذکرہ ملے، اور اللہ پاک ان کے علم کی شان تو عجیب ہے کہ عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے علم کی شان کو بیان فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے اللہ پاک۔ انسانوں کو تو کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا حصہ تم کو علم کا عطا فرمایا، اور اللہ پاک کے علم کی شان یہ بیان فرمائی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور وہ زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب کا اگر قلم بنا دیا جائے، یہ سب قلم بن جائے، اور یہ 7 سمندر اور اس کے مثل اور سمندر ہو جائے، اور ان قلموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علم کو لکھا جائے، اس کو مدون کیا جائے، مرتب کیا جائے، تب بھی ما نفدت کلمات اللہ، علم الہی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایسا بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے کہ جس کی انتہا کو عقل انسانی پا ہی نہیں سکتی۔ ایسا وسیع اور ایسا عظیم الشان علم ہے اللہ پاک کا۔ تو علم خود اللہ پاک کی صفت ہے، اور بندہ جب علم حاصل کرتا ہے، صاحب علم بنتا ہے، تو گویا صفت الہی کا کوئی چھینٹا، صفت علم کا کوئی رنگ اس پر بھی پڑ جاتا ہے۔ معرفت رب کے لیے، معرفت ذات الہی کے لیے اس علم کا حصول ناگزیر ہے۔ علم کو حاصل کیے بغیر بندہ اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے علم کے فضائل بیان فرمایا کہ علم حاصل کرو، طلب علم کے لیے دور دراز کے اسفار کرنے پڑے تب بھی علم حاصل کرو۔ یہ کہا کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے، جو راہ علم کا مسافر ہے، وہ دراصل جنت کے راستے کا مسافر ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی راستے پر چلتا ہے، ایسے راستے پر جہاں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اسلام کا جو گولڈن ایرا تھا، جو سنہرا دور تھا اسلامی تاریخ کا، ان سنہرے ادوار کے اندر علم کو ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے 2 خانوں میں تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ علم دنیا ہے، یہ علم دین ہے۔ اس کو 2 خانوں میں بانٹا نہیں تھا۔ علم ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے۔ علم کو خانوں میں تقسیم نہ کیجیے۔ وہ علم جو انسان کو رب سے قریب کرے، وہ علم جو انسان کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے، وہ علم جو انسان کو ایک مہذب، ایک شائستہ اور سویلائزڈ انسان بنا دے، وہ علم قابل تعریف ہے۔ ہاں، اگر حصول علم کا مقصد فقط 2 کف جو حاصل کرنا ہو تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ علم نہیں زہر ہے اقوام کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو فقط 2 کف جو جہاں میں، تو جس علم کا مقصد صرف نان کا حاصل کرنا ہو، مال کا حاصل کرنا ہو، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسانوں کے کام نہ آ سکے، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی کوئی خدمت نہ کر سکے، یقیناً وہ علم کسی کام کا علم نہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا، 2 حصوں میں بانٹا نہیں۔ اس لیے آپ اسلام کے سنہرے ادوار کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا اور حیرت ہوگی کہ ہماری تاریخ میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں، میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کو آپ سرجری کہتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ اس فن کا آغاز، اس فن کا انوینشن ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ابو القاسم زہراوی
ان کو سرجری کے فن کا موجد کہا جاتا ہے، انوینٹر کہا جاتا ہے۔ ویسٹ نے، یورپ نے آگے چل کر کے اس کو سنوارا، بڑھایا، لیکن اس کے موجد ہمارے آبا و اجداد۔ ابو علی سینا آج بھی یورپ اور ویسٹ کے لوگ ان کو فادر آف میڈیکل سائنس مانتے ہیں، ان کی جبلی منائی جاتی ہے۔ ابن رشد، ابن سینا، یہ جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سب یہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ اینڈرائڈ پہ چلتا ہے، یہ او ایس پہ چلتا ہے، ان سب کی ایجاد کرنے والے محمد موسیٰ الخوارزمی ہمارے ہی بزرگوں میں سے۔ اور یہ جو کمپیوٹر میں آپ الگوریدم پڑھتے ہیں، وہ انہی کے نام سے وہ اصطلاح چلی آ رہی ہے۔ خوارزم کے رہنے والے تھے اور خوارزمی ان کی نسبت ہے، اس لیے آپ الگوریدم کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے علم کی کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا۔ آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں، آنکھیں کام کیسے کرتی ہیں؟ پہلے دنیا یہ مانتی تھی، اہل سائنس یہ مانتے تھے کہ آنکھیں جو ہے اس کے اندر کوئی روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی چیزوں پر پڑتی ہے تو انسان کو چیزیں نظر آتی۔ لیکن علامہ ابن الحاسم نے پہلی بار اس کی صحیح تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی۔ ان کی کتاب مشہور ہے، کتاب المناظر۔ بعد میں انگریزوں نے خیانت کی، اس میں کچھ تبدیلی کر کے اور اس کے انگریزی تراجم شائع کر دیے اور کہا کہ یہ ہماری تحقیق ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ثابت کیا کہ یہ ہمارے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا چربہ ہے۔ کتاب المناظر علامہ ابن الحاسم کی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق پیش کی دنیا کے سامنے کہ آنکھوں سے کوئی روشنی نکلتی نہیں ہے، آنکھوں کی حیثیت تو دراصل آئینے کی ہے، اور باہر کی روشنی جب اس آئینے پر پڑتی ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، تعمیرات کا میدان ہو، کنسٹرکشن کا میدان ہو، ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں ہمارے بڑوں نے روشن نقوش چھوڑے۔ گزشتہ 300-400 برس سے یہ انحطاط اور یہ زوال آیا کہ ہم نے ان علوم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو دنیا داروں کے حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور ہمارے زوال و انحطاط کا بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے اس وقت ہم اپنے برہمن بھائیوں کو بعض اوقات بڑا کوستے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی کی پوزیشنز ہیں اس کو وہ ہولڈ کرتے ہیں اس ملک میں، کی پوزیشنز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ جتنے افسران ہیں، جتنے بڑے عہدے ہیں، 60 سے 65% بڑے عہدوں پر یہ لوگ براجمان نظر آئیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ علم ہے۔ ان کو ظاہر سی بات ہے کوئی ریزرویشن نہیں ملتا، صرف قابلیت کی بنیاد پر، لیاقت کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہودیوں کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں، بہت کوستے ہیں۔ آج دنیا میں نوبل پرائز سب سے زیادہ جیتنے والے یہود ہیں، اور اس کی وجہ علم ہے، اس کی وجہ محنت ہے، اس کی وجہ لیاقت ہے، قابلیت ہے۔ بلا وجہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آج آپ ڈیفنس کے فیلڈ میں آ جائیں تو جتنے خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، جتنے ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ قسم کے ہتھیار ہیں، یہ سب اسرائیلیوں کے بنائے گئے۔ ان کے پاس لینڈ کم ہے، زمین کم ہے، اور ریتیلی زمینیں۔ انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ وہاں وہ اتنی کھیتی کر لیتے ہیں کہ عرب ممالک کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں عرب ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا انہوں نے مطلب کہ کارنامے انجام دیے ہیں سائنس اور میڈیکل کی فیلڈ میں۔ ہمیں یہ شکوہ اور ہمیں گلہ رہتا ہے کہ یہودی آج دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو قومیں نافعیت نہیں رکھتی ہیں، جو قومیں دنیا کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، وہ زندگی کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں، دنیا انہیں ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ آج نفع بخشی کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہی، ہم علم کے میدانوں میں بہت پچھڑ گئے، پسماندہ قوموں میں ہمارا شمار ہونے لگا۔ یاد رکھیے، جتنا صرف نظر کیا جائے ہم سے، جتنا ہمیں نظر انداز کیا جائے،
جتنا اگنور کیا جائے، اگر ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اگر محنت کریں اور علم کے میدانوں میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو محنت کرنے والوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ آج خبریں سننے میں آتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے کہ اس سال 50 نوجوانوں میں UPSC IAS کا ایگزام کلیئر کیا، لیکن ہماری جو اس ملک میں تعداد ہے 20-22 کروڑ کی تعداد، اس تعداد کو سامنے رکھیے تو یہ 50-60 لوگ بہت کم ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ ملک کی آزادی کی جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو انگریزوں کی مخالفت اور انگریزوں کی دشمنی کے جوش میں ہم نے عصری تعلیم اور انگریزی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ زبان تو زبان ہے، علم تو علم ہے، کسی خاص قوم کی جاگیر تو ہے نہیں، برادران وطن نے نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برادران وطن کم از کم عصری تعلیم کے میدانوں میں ہم سے 60-70 سال آگے ہیں اور ہم ان سے 60-70 سال پیچھے ہیں۔ اس طرح کے ادارے جب قائم ہوتے ہیں اور جب وہاں عصری تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ دی جاتی ہے تو امید بڑھتی ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب ایک بہتر اور اچھی تبدیلی آئے گی، ہمارا معاشرہ ایک اچھی تبدیلی کی راہ پر چلنے لگا ہے۔ خدا کرے کہ ایسے ادارے اور قائم، جگہ جگہ ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ گلہ کرتے ہیں، شکایت کے انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت ہر گاؤں میں مدرسوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، مکاتب قائم ہوں زیادہ سے زیادہ، ہماری ہر مسجد مکتب میں تبدیل ہو جائے اور ہر مکتب میں بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ بیسک اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ بیسک عصری تعلیم بھی دی جائے، ریاضی کی تعلیم، حساب کی، بنیادی سائنس کی، انگریزی کی، ہر مکتب میں تعلیم، منظم مکتب چلایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب اور مدرسے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ کہیں پر کوئی زمین ایکوائر کی جائے اور ایک بڑا اسٹرکچر کھڑا کیا جائے۔ مکاتب قرآنیہ کے قیام کے لیے مسجدیں کافی ہیں، اس کے علاوہ بھی مکاتب قائم ہوں اور صحیح خطوط پر قائم کام کیا جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ عہد نبوی میں مسجدوں سے تعلیم گاہوں کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ عہد نبوی میں مسجدوں کی حیثیت اسلامی معاشرے کے دھڑکتے ہوئے دل کی تھی، وہ پاور ہاؤس تھا جہاں سے روشنی پھیلتی تھی پورے علاقے میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کے 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ ذاکرین و شاغلین کا تھا، وہاں حضرات صحابہ کرام ذکر و فکر میں تسبیح میں مشغول تھے۔ ایک حلقہ وہ تھا جہاں علمی مذاکرہ ہو رہا تھا، علمی گفتگو ہو رہی تھی، مسائل پر مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور جو ذکر کرنے والوں کا حلقہ تھا ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، مقصد تھا ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پھر آگے آپ بڑھ گئے اور اس حلقے میں آپ بیٹھے جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی، جہاں علم پر مباحثہ ہو رہا تھا، مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ امت علم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ الرسول المعلم تھے آپ، اور آپ کی جو امت ہے یہ امت علم ہے۔ ہر امت کی ایک خاصیت رہی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ حضرت عیسیٰ کی جو امت ہے، حضرت موسیٰ کی جو امت ہے، ہر ایک کی ایک خاصیت رہی ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت علم ہے، یہ امت علم ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ تو مسجد نبوی میں علم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی وفود کو بھی ٹھہراتے تھے، آنے والوں کا استقبال بھی وہیں کرتے تھے، نکاح و طلاق کے مسائل کا تصفیہ بھی وہیں ہوتا تھا۔ صحابہ مسجد نبوی کے ایک حصے میں جنگ کی پریڈ کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان واعظ فرما رہے ہیں۔
تو مسجدوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں. آج ہم نے مسجدوں سے اس کا وہ کردار چھین لیا. اب مسجدیں فقط عبادت گاہیں ہیں جہاں صرف 5 وقت نماز ہوتی ہے. یہ مسجد تعلیم گاہیں اور تربیت گاہیں بھی تھیں. آج بھی جو حضرات زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے مسجد نبوی میں، حرم مکی میں 20 حلقے درس کے لگے رہتے ہیں. یہاں فقہ کی تعلیم ہو رہی ہے، یہاں تفسیر کا درس دیا جا رہا ہے، یہاں اصول حدیث پڑھایا جا رہا ہے، یہاں ناظرہ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. جگہ بجگہ آپ کو مسجد نبوی میں اور حرم مکی میں نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کو ان کا وہ کردار واپس لوٹائیں. مسجدوں میں دین کی بنیادی تعلیم ہو، مسجدوں میں بنیادی عصری تعلیم دی جائے، ائمہ اچھے رکھے جائیں جو باصلاحیت ہوں، جو باعمل ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور باصلاحیت افراد ہوں. انہیں اگر عمدہ تنخواہ دی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا تو یقیناً وہ خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں گے اور اس سے معاشرے کی، سماج کی، گاؤں والوں کی بڑی اہم خدمت انجام پائیں گے. میرے بزرگوں، یہ اہمیت علم کی ہے. یقیناً علم قرآن سب سے افضل ہے. علوم بہت سارے ہیں، اس کی بے شمار شاخیں ہیں، لیکن علم قرآن یقیناً سب سے افضل ہے. اللہ پاک اس میں اگر مشغولیت کی سعادت عطا فرما دے تو بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. علم قرآن کی فضیلت کا خود قرآن میں جا بجا تذکرہ پھیلا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون. جیسے ہم اپنے گھروں میں زیورات کو، بیش قیمت نگینوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، قرآن پاک لوح محفوظ کے اندر اسی طرح رکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون فرمایا کہ قرآن پاک کو فقط پاک لوگ چھو سکتے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، بحمداللہ یہاں قرآن کی خدمت و قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن پاک کو قرآن نے ذکر کیا کہ چھو وہ لوگ سکتے ہیں جو طہارت کامل رکھتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین نے ایک بڑا قیمتی نقطہ لکھا ہے. قرآن پاک کے علم سے بہرور اور قرآن پاک کے علم سے آراستہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے قلوب پاک ہوں، جن کا باطن پاکیزہ ہو. ایسے ہی لوگوں کو اللہ پاک قرآن پاک کے علم سے جوڑتے ہیں. باطن کی پاکی اور باطن کے صفائی اور باطن کی پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اللہ پاک اس علم میں مشغولیت کی سعادت عطا نہیں فرماتے. الحمدللہ آپ کا ادارہ علم قرآن کا بھی مرکز ہے، علم دین کا بھی مرکز ہے اور یہاں ضروری دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں عزیزی وحید الزماں حمید الزماں دونوں بھائیوں کو، ان کے والد صاحب کو اور ان کے تمام اساتذہ کو بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. بڑا اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے. ہمارے یہاں مدرسہ اسلامیہ شکرپور میں ایک بڑے عرب کے ایک بڑے عالم دین تشریف لائے. مدرسے کی جو سفالہ پوش عمارت ہے میں اس طرف ان کو لے گیا. میں نے ان سے کہا کہ مدرسے کا آغاز اور مدرسے کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا من ہنا بدأت، مدرسے کا آغاز یہاں سے ہوا، علم کی شمع یہاں روشن کی گئی. ثم تکبرت، پھر اس چراغ کی روشنی پھیلتی گئی، یہ ادارہ پھیلتا گیا. فصارت بدرا، بس یہ بدر کامل بن گیا، چودھویں کے چاند کی طرح ہو گیا. اب اللہ پاک اس کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلا رہا ہے. تو اس ادارے کی بھی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہوئی اور ان عزیزوں نے محنت کیا کرے، اخلاص کے ساتھ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ دن بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بدر کامل بن جائے گا. اللہ پاک اس کے نور کو، اس کی روشنی کو چہار داغ عالم میں پھیلائے. شاہین اکیڈمی میں گیا تھا چند سال قبل، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں عبد القدیر صاحب، مجھے انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں سے انہوں نے ادارے کا آغاز کیا. ایک چھوٹا سا کمرہ، اس پر شیڈ پڑا ہوا، اس حال میں انہوں نے آج بھی اس کو باقی رکھا اور پھر اس کام میں برکت ہوئی اور وہ کام پھیلا تو آج پورے ملک نہیں پوری دنیا میں اس کام کو جانا جا رہا ہے. تو اخلاص کے ساتھ اگر خدمت کی گئی، اخلاص شرط اولین ہے، اخلاص کے ساتھ خدمت کی گئی، محنت کی گئی اور تسلسل کے ساتھ محنت کی گئی تو انشاءاللہ یہ کام بھی پھیلے گا، بڑا ہوگا. اللہ پاک
ان خدمات کو، ان محنتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ میں انہی گزارشات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے مختصر۔